السلام علیکم میری سوشل میڈیا فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے 12 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا، اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ سب آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے جو آج کی بہت امپورٹنٹ خبر، ہاسپٹل سے ویڈیو پیغام جاری ہوا کہ بچہ بہت سیریس ہے، سہیل آفریدی سے مدد کی اپیل کی گئی۔ سہیل آفریدی نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل پہنچ کر بچے کی مدد کی۔ انہوں نے ہاسپٹل انتظامیہ کو واضح پیغام اور وارننگ جاری کی کہ علاج میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ بروقت اقدام سے بچے کی جان بچانے کے اقدامات کیے گئے۔ رات کے 3 بجے ایک بچے کے لیے اٹھ کر ہاسپٹل جا کر اس کی مدد کی۔ ایسا ہوتا ہے، عوام کا غمخوار قدر کرو، عام لوگوں کو سینے سے لگا رہا ہے، ورنہ وزیر اعلیٰ تک پہنچ عوام کے بس کی بات نہیں۔ یقین نہیں تو پنجاب، سندھ یا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو کال کریں اور دیکھیں وہ آپ کو کیا رسپانس دیں گے۔ جی یہ ایک بہت ضروری اور وہی جو بہت تکلیف دہ، سب سے پہلے گل پلازہ کے سانحے کی بات کرتے ہیں۔ اس واقعے میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں کے لیے وہاں پر ابھی بھی کھڑے ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں کہ وہاں پہ اتنی زیادہ آگ، ہیٹنگ بہت زیادہ ہے، اور جو کہ ان کا ملبہ ہے اس کے اٹھانے میں بھی ابھی ٹائم لگ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمارت میں 26 داخلی اور خارجی دروازے تھے، لیکن رات کے وقت صرف 2 دروازے کھلے رکھے گئے۔ آگ لگنے کے وقت زیادہ تر دروازے بند تھے، ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں تھا، دھواں تیزی سے پھیل گیا، بجلی بند ہو گئی اور لوگوں کو سانس لینے میں دقت ہوئی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی افراد بے ہوش ہو کر گر گئے اور بہت 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 زیادہ جانی نقصان ہوا۔ کئی فیملیوں کے 3 4 افراد ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں۔ کراچی کے عوام آج بھی اپنی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ پانی، سڑکیں، انفراسٹرکچر جیسے مسائل جوں کے توں ہیں۔ اگر عوام خود اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر حالات کیسے بدلیں گے؟ اس میں جی ایک فیملی جو کہ پوری کی پوری نارتھ ناظمہ آباد بلاک جے کی، یہ پوری فیملی جنت کے محلوں کی مکین بن گئی۔ نارتھ ناظمہ آباد کی گلیوں میں سکوت ہے اور کراچی کی فضا سوگوار ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کتنی بے اعتبار ہے۔ ہم کل کی منصوبہ بندی کرتے لیکن ہمیں اگلے لمحے کی خبر نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمر، نبیل، ڈاکٹر عائشہ اور ننھے علی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پسماندگان کو یہ ناقابل برداشت صدمہ سہنے کی ہمت دے، آمین ثم آمین۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کہ اس پلازا میں ہوئے، کئی لوگوں کے 3 4 اس طرح بچے جو ہیں ان کے کوئی چاچا، کوئی باپ نہیں مل رہے، اللہ سب کو صبر دے۔ وردہ احمد اگرچہ اس وقت آغا یونیورسٹی کی طالبہ ہے، لیکن نیورو سرجری کے شعبے میں ان کی تحقیق پہلے ہی قیمتی جانیں بچا رہی ہیں۔ انہوں نے ہنج کرینیوٹومی تکنیک پر انقلابی کام کیا ہے جو دماغی چوٹ، ٹرامیٹک برین انجری کے مریض کی تیزی سے صحت یابی میں مدد دیتی ہے۔ اس طریقہ علاج کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دوسری سرجری کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، جس سے مریض کو کم خطرات، جلد صحت یابی اور کم مالی بوجھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں طبی وسائل محدود ہیں، وردہ احمد کی یہ تحقیق صحت کے نظام کے لیے ایک بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کی تکنیک نہ صرف علاج کے اخراجات کم کرتی ہے بلکہ ہسپتالوں پر دباؤ بھی کم کرتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر گریجویشن سے پہلے ہی وہ 20 سے زائد تحقیقی مقالے شائع کر چکی ہیں اور 10 سے زیادہ بین الاقوامی کانفرنسوں میں اپنی تحقیق پیش کر چکی ہیں۔ وردہ جیسے باصلاحیت نوجوان ہی پاکستان کے صحت کے شعبے کا روشن مستقبل ہیں۔ جی اس کے بعد بات کریں گے جادو ٹونا کے خلاف بھی قانون کی بات کرتے ہیں۔ سینٹ نے جادو ٹونا کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل منظور کر لیا ہے۔ اس کے تحت جو شخص جادو ٹونا کرے گا یا اس کی تشہیر کرے گا، اسے 6 ماہ سے 7 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک قابل تعریف قدم ہے۔
کیونکہ اس طرح کی سرگرمیاں ہمارے معاشرے میں شدید نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ اب ایک ہلکی پھلکی خبر کی طرف آتے ہیں۔ مریم اورنگزیب پہ ہم نے پہلے بھی ڈالا ہے، لیکن جی ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کافی زیادہ سرجریز کروائی ہیں، لیکن ان کی والدہ کا اس بارے میں بیان آیا ہے۔ مریم اورنگزیب کافی عرصے سے ڈائٹ کر رہی ہیں، وزن کم ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ مختلف نظر آ رہی ہیں۔ تاہم عوام میں اس بات پر بھی بحث جاری ہے کہ صرف ڈائٹ سے چہرے کی ساخت میں اتنی بڑی تبدیلی ممکن نہیں۔ جی یہ تھیں آج کی اہم نیوز۔ اب باری ہے آپ کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ ان تمام معاملات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز اور تجزیے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔